صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و سامعات، حاضرین و ناظرات، میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قرآن کی تعلیم دینے والے اور قرآن کی تعلیم لینے والے دونوں کو بہتر فرمائے. محترم عزیزو دوستو، قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے ہمارے لیے بھی، ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، ہمارے اہل و عیال اور آنے والی جو نسلیں ہیں سب کے لیے بے حد ضروری ہے قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم. آج آپ اور ہمارے جانکاری کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فی الوقت پورے عالم میں اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا اور اسلام کو نیست نابود کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، اس میں بہت سارے ممالک شریک ہیں. ان میں سے سعودیہ، اسرائیل اور ہمارے ہندوستان میں سے ایک پنڈت جی، کیا نام ہے، سری ان کا، یہ تمام مل کر ایک نئے فیشن اور ایک نئی چیز لا رہے ہیں دین کے نام پر، اور اس کا نام دینے والے ہیں وحدت الادیان. وحدت الادیان یا اس کا نام دیں گے دین ابراہیمی. یہ نام سننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اسلام سے بہت قریب ہے دین ابراہیمی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، تو یہ کتنی اچھی بات ہے. سننے میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے. یا یہ کہے، اور یہ جو میں نے کہا کہ وحدت الادیان کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دین ہیں، اصل دیکھا جائے تو سب ایک ہی ہے. مطلب ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ بھی سپورٹ کریں گے کہ جو ہندو دھرم ہے وہ بالکل صحیح ہے، اپنی جگہ پہ ہے. جو کرسچن ہے اس کا مذہب بھی بالکل صحیح ہے. فی الحال جو یہودی ہے وہ بھی صحیح ہیں. یعنی کوئی کسی کو جھٹلانا نہیں. حالانکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی رات ہے اور یہ کہا جائے کہ رات اور دن دونوں ہیں، یا دن ہے یہ کہا جائے کہ اب دن اور رات دونوں ہیں. تو یہ گویا کہ پورے دنیا کے لوگوں کی میسج دے رہے ہیں کہ ہم لوگ امن و امان کو چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پورے دن اصل ایک ہی ہے. اس میں سعودی کے ولی عہد اور بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہیں، اور ان کے خلاف جو کوئی بولیں گے ان کے لیے خیر نہیں.
یہی وجہ ہے کہ بہت ساری اسلامی ممالک میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی ساری چیزوں کو ختم کر چکے تھے، وہاں پر نئے طریقے سے اجازت دے کر وہ چیز بحال فرما رہے ہیں. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ وحدت الادیان، تمام دین اپنے اپنی نگاہ میں بالکل صحیح ہیں. تو ہمارے مسلمان ملک میں بھی اگر آ کر کوئی مشرکانہ حرکت کرے، مندر بنائے، کوئی اور دوسری چیز، تو بھی اپنے حساب سے صحیح ہے. یہ بہت بڑی ایک سازش ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سازشوں سے ہم کیسے بچیں، اپنی نسلوں کو کیسے بچائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد شاید یہ قانون آ جائے کہ جو ہے نصاب تعلیم، ہندوستان کی جو نصاب تعلیم ہوں گی وہ حکومت اس کو سلیکٹ کریں گے، اور ہر ریاست اور اسٹیٹ میں صرف اس کے جو لینگویج ہے اس کو رکھا جائے گا، باقی کے جو سبجیکٹ ہوں گے وہ دوسرے لوگوں کی چوائس ہوں گے. تو اس میں ایسی باتیں ہوں گی کہ ان باتوں کو اپنائیں تو جو آنے والی جو مسلمانوں کی نسل کے جو بچے ہوں گے ان کے ذہن منتشر ہوں گے، اور دھیرے دھیرے ادھر ملاوٹ ہونا، ان اولاد ادھر مل جائے گی اور اسلام سے دھیرے دھیرے دوری اختیار کریں گی. اسلام کی جو سنتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو اجنبی پن محسوس ہونے لگیں گے. اب سوال یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنی نسلوں کو ہم کیسے بچائیں. اگر ہم اسکولوں کالجوں میں نہیں بھیجیں گے تو ہماری اولاد جاہل کی جہل رہ جائیں گی، اور اگر اسکول کالجوں میں بھیجیں گے تو دوسری چیزوں کے ساتھ مشابہت ہو جائیں گی، دوسری چیزوں کو اپنائیں گے، اسلامی چیزوں سے دھیرے دھیرے دور ہوتے چلی جائیں گے اولاد. تو اگر نہ بھیجے تو جہالت، بھیجے تو اپنے دین سے دور ہونے کا اندیشہ. ایسی صورت میں کیا کرے؟ ایک سوال ہے. یہ ساری چیزوں کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں اور ہر محلے میں مکتب قائم کیا جائے، اور بچوں کی بیسک تعلیم شروع کی جو ابتدا یہ ہے، ان کی توحید کی تعلیم سخت دی جائے، ان کے عقیدے کو بنایا جائے، قرآن کی تعلیم مضبوط کیے جائیں، احادیث مضبوط کیے جائیں، سیرت وغیرہ اچھی طرح ان کو پڑھا کر مضبوط عقیدہ بنا دیا جائے. تو اگر ان کی بنیاد، ان کے فاؤنڈیشن بھی اگر اچھے ہوں گے تو پھر وہ چاہے اسکول میں پڑھے، تھوڑے دن کے لیے کالج میں پڑھے، وہ بھٹکیں گے نہیں. اسی کی نسبت سے میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے سنائی کہ من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. تو اس طرح ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے، مکتب کو عام کریں گے. اپنی جو ہے محلے میں اگر ہر محلے میں ایک مکتب قائم کریں گے، اس کے لیے چاہے ہم کو فیس دینی پڑے، پڑھانے والوں کا انتظام کرنا پڑے، کچھ خرچ ہو جائے، لیکن قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، سیرت کی تعلیم، اسلامی تعلیم اگر شروع میں ہے، کچھ پیسے خرچ ہو جائیں مگر عقیدہ مضبوط ہوں گے. اور عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے تو کہ بیرونی کوئی حملہ ان کو کچھ ٹلا نہیں سکتے. میرے ایک ساتھی سے میں نے سنا، ہمارے حیدرآباد میں تو یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں سننے کو، لیکن میرے ایک ساتھی نے سنایا، ساتھی تو نہیں بلکہ میرے استاد ہیں، کچھ دن پہلے فرمائے کہ امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں وہاں کے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ماحول کیسا ہے، برہنہ ماحول ہے. ایسے ماحول میں اسلامی تعلیم کو، عقائد کو رکھنا بڑا مشکل ہے. اس لیے انہوں نے ہر بلڈنگوں میں ایک فلور کو مکتب بنا لیے ہیں. بچے کچھ بھی پڑھے مگر شروع سے جو جتنی ضرورت ہے ہمیشہ اس مکتب کے ساتھ ان کا ایک تعلق برقرار رہے، وہ عقیدے کو نہ بھلا بیٹھے، وہ عقیدے سے ہٹ نہ جائے، توحید کے عقیدے سے ہٹ نہ جائے، رسالات کے عقیدے سے ہٹ نہ جائے، آخرت کے عقیدے سے وہ ہٹ نہ جائے.
جہاں پر ایسے ممالک جہاں پر ایمان کو بچانا مشکل ہے وہاں پر انہوں نے مکتب قائم کیے تاکہ ایمان محفوظ رہے. اس لیے ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ مکتب کو چاہے مسجد کے شکل میں ہو چاہے محلے کے کسی گھر میں ہو مکتب کو جاری رکھے اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوں اور ان کو ان کی طرف ایسی نگہبانی کی جائے کہ اسکول اور کالج کی تعلیم کو ضرورت کے تحت رکھے لیکن اس پر بھی کڑی نگرانی رہے. ہمیشہ خیال رکھے کہ بچے اپنے عقیدے سے ہٹ نہ جائے. اس کے لیے ہمیشہ مکتب اور اسلامی تعلقات کے ساتھ ان کو جوڑے رکھیں. اگر اس طرح نہیں کریں گے تو آگے چل کر بچے بھٹک جائیں گے اور اگر نہ پڑھائیں تو پھر جہالت ہے, روزی روزگار کا مسئلہ ہے. لہذا آج جو اسلام کے خلاف جو مختلف قسم کی جو سوچ اور فکر سامنے ہے اب اس سے بچنے کے لیے بس واحد راستہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیم کو عام کریں, توحید کو عام کریں, اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائے اور قرآن سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے سنتیں ہیں ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے, اپنی اولاد کو پابند بنائے. نیند سے بیدار ہونے سے وقت سے لے کر سونے کے وقت تک جتنے بھی ادعیہ معصورہ ہیں لازمی طور پر ان کو یاد دلائیں. جب تک ہم اسلامی کلچر کو اپنے اندر نہ لائیں تب تک ہمارے بچوں کی نگہبانی اور ان کی تربیت مشکل ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی باطل طاقت سر اٹھاتی ہے تو اس کا حل اللہ تعالیٰ اسلام کے اندر رکھے ہیں. تو اگر دوسرے لوگ اگر ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹائیں یا مسلمان کے بچوں کے عقیدے کو خراب کریں, ان کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھے, اسلامی اخلاقیات سے دور رکھے اور اس طریقے سے چال چلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل نکالے ہیں کہ مسلمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے, اور زیادہ قرآن کی تعلیم کو عام کرے, احادیث کی تعلیم کو عام کرے اور اسلامی اخلاق کو اور اسلامی کردار کو اپنا لے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے, سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو باطل کی جو طاقت ہے وہ طاقت دم توڑ دے. اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خود کو بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنائے اللہ, اور اپنی اولاد کو بھی انہی متبرک کام پر جو ہے معمور فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ